الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا اور امت محمدیہ میں سے ہونے کا شرف عطا فرمایا، اور میری اور آپ کی رشد و ہدایت کی خاطر اپنی جانب سے مقدس کلام قرآن مجید جیسی بہترین کتاب نازل فرمایا، اور ان گنت و لا تعداد گناہ کرنے کے باوجود میرے اور آپ کے لیے روزی کا انتظام فرمایا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی و بڑائی جتنی بھی بیان کریں بہت کم ہے۔ ان گنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اسی طرح اللہ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین کی مقدس جماعت پر۔ اللہ رب العالمین ہم بندوں کے لیے بے شمار نعمتیں فراہم کیا ہے، اور ان نعمتوں کے بدلے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے نہ ہی رزق مانگتا ہے، نہ ہی ہماری کمائیوں میں سے کوئی حصہ مانگتا ہے، یعنی اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا مطالبہ انسانوں سے، بندوں سے نہیں فرماتا، بلکہ اگر کسی چیز کا حکم دے بھی رہا ہے، جیسے مال خرچ کرنے کی بات ہے، صدقہ و خیرات کی بات ہے، تو وہ بھی اسی انسان کے لیے ہے، یعنی اس کے اجر و ثواب میں اضافے کے لیے اس طرح کا حکم فرمایا ہے، ورنہ مال خرچ کرنے سے اور اپنی دولت لٹانے سے اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کے فائدے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں۔ تو ایسے رب العالمین نے اگر بندوں سے کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو صرف اور صرف ایک چیز کا مطالبہ ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین صرف اپنی عبادت چاہتا ہے، بندوں سے صرف وہ اپنی عبادت کروانا چاہتا ہے، ورنہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت میں کسی اور کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر خسارہ
اسی کا ہے، انسان کا ہی ہے۔ اگر اللہ کی ہی عبادت کی جائے اور اللہ کی عبادت نہ کی جائے تو اللہ کے شان میں ذرہ برابر بھی کمی آنے والی نہیں ہے، لیکن اس سے انسان کا بھلا اور انسان کا شر ہی ہوتا ہے۔ اگر بندہ عبادت صرف اللہ کی کرے گا تو اس کا بھلا ہوتا ہے، اگر بندہ اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتا ہے تو پھر اسی کا خراب ہوتا ہے، برا ہوتا ہے۔ بہرکیف اسی ایک اچھی عبادت کے لیے، خالص عبادت کے لیے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، اس عبادت کے لیے ایک راستہ عطا کیا ہے۔ اسی راستے پر تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اللہ کی فرما برداری کی ہے، اسی راستے کو اپنایا ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی راستہ تھا، اور اسی راستے کی طرف صحابہ کو جمع کیا گیا، اور اسی راستے کی طرف ساری امتی محمدیہ کو دعوت دی گئی۔ اور وہی راستہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط مستقیم بیان کیا ہے۔ صراط مستقیم کی طرف دعوت کے سلسلے میں کئی جمعوں سے ہم لگاتار آپ کے سامنے خطبے بیان کر رہے ہیں ایک ہی موضوع پر، اور اس صراط مستقیم پر چلنے والی جماعت، صراط مستقیم پر گامزن رہنے والی جماعت، لوگوں کو دعوت دینے والی جماعت کون سی جماعت ہے آپ بہتر جانتے ہیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں چند پہچان، چند علامتیں اور آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ اہل حدیث کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ اب تک مختلف خطبوں میں تقریباً 10 پہچان ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، 10 علامتیں۔ آج 11ویں پہچان اہل حدیث کی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے، اور اس کے بغیر ان کا دین دین نہیں، اور وہ ادھورا ہے، ناقص ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، یعنی اس عمل کے بغیر کوئی عبادت، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، اس کی عبادت قابل قبول نہیں۔ اور وہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ، اہل حدیث کی ایک پہچان یہ کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے یہاں کوئی چارہ نہیں ہے۔ کوئی عبادت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتے ہیں، تبھی وہ عمل، وہ عبادت قابل قبول ہے۔ کوئی بھی عمل قبولیت کے لیے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں میرے بھائیوں۔ نمبر 1 اخلاص، یعنی وہ کام، وہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے، اور دوسرا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر موجود ہے، وہ عبادت اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول ہے۔ اگر بندہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کر رہا ہے اور بالکل اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، لیکن اس عمل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر وہ کام کیا جا رہا ہے، تو یقین مانیے یہ عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دلیل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم ہی نہیں دیا ہے تو پھر وہ عمل مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں ضروری ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کوئی عبادت کر رہا ہے لیکن اس میں اخلاص نہیں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، ریاکاری کے طور پر وہ عبادت کر رہا ہے، تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو کسی بھی نیکی کے لیے، کسی بھی اچھے کام کے لیے اگر آپ اللہ کے یہاں اس کی قبولیت چاہتے ہیں تو یہ 2 چیزیں لازم پکڑو، ایک ہے اخلاص اور ایک ہے نبوی طریقہ، اللہ کے لیے خاص عمل ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کب کیا جائے گا؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ کا علم ہو، اس عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور فلاں کام سے رکنے کا حکم دیا ہے، اجتناب کا حکم دیا ہے، یہ جب کسی کے پاس علم ہے تو وہی انسان عبادت، عمل صالح اچھے انداز میں کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کی اطاعت و فرما برداری ایک امتی کے اوپر بے حد ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ آپ اسلام کی 5 جو بنیادی چیزیں ہیں ان چیزوں کو آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیں۔ کلمہ شہادت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو اختیار کیا جائے، قابل قبول ہے۔ نماز ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی جائے، قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح روزہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق روزہ رکھا جائے تبھی وہ قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق زکوٰۃ دی جائے، وہ زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ اور اسی طرح حج جیسی عبادت بھی جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، یہ عبادت اور مالداروں پر فرض ہے، کتنا مال خرچ کر کے اپنی جسمانی طاقت کو صرف کر کے حج کیا جاتا ہے۔ اگر حج میں بھی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اگر موجود نہیں ہے وہ حج بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا حج کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت و فرما برداری ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے سامنے ایک پیغام پیش کیا ہے، جس کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے پڑھا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 30 پر 1 ہے۔ اس پیاری سی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا فرمان یہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کی جائے۔ کس کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہیں تو میری اتباع کریں، اگر میری اتباع کریں گے اللہ تعالیٰ یقیناً آپ سے محبت کرے گا۔ محبت ہی نہیں کرے گا بلکہ تمہارے بڑے بڑے گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین معاف کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا مالک ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو فرض قرار دیا ہے، امتی کے اوپر یہ لازم ہے۔ اس کے بغیر کوئی امتی اپنی زندگی کی ساری نیکیاں اللہ کے یہاں قبول نہیں کروا سکتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل آپ دیکھ لیجئے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع، یعنی قرآن اور حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، ان ساری چیزوں پر عمل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ کتنا عمل کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آتا ہے، آپ دوسروں سے گفتگو فرما رہے ہیں، مسکراتے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ایسی باتیں تھیں جہاں مسکرانا ضروری نہیں تھا۔ تو پوچھا گیا کہ آپ تو بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس مقام پر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا گیا میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیتے ہوئے مسکرائے تھے، لہذا میں بھی مسکرا رہا ہوں، جبکہ مسکرانا وہاں ضروری نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی بھی اتباع کی جا رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جذبہ اطاعت ہے میرے بھائیو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ کی جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے، جبرائیل علیہ السلام آ کر وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ آپ کی جوتیاں نکال کر پھینک دیں کیونکہ گندگی لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں جوتوں کو اتار کر پھینک دیے اور پیچھے کھڑے سارے صحابہ نے اپنے جوتے اتار کر پھینک دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے سوال کیا کہ آپ جوتے کیوں اتارے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم خلاف عادت کام کرتے ہوئے دیکھے کہ آپ نماز کی حالت میں جوتے نکال کر پھینک دیے، ہم نے سمجھا کہ کوئی حکم آپ پر نازل ہوا ہے، تو آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہم نے اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے۔ تو نماز میں اتباع، اور آپ کا نماز کا پورا مکمل طریقہ صحابہ کا جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، تبھی عمل قبول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کی پہچان یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب یقین مانیے یہی دعویٰ ہر جماعت کا آدمی کرتا ہے، کیا شافعی، کیا مالکی، کیا حنفی، کیا حنبلی، ہر کوئی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اتباع کا مطلب کیا ہے؟ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کیا جائے، اور جن سے منع کیا ان سے رک جائیں۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ نے سورۃ الحشر میں یہ پیغام دیا لوگوں کے لیے، میرے رسول تمہیں جو کچھ دیں اس میں بغیر سوال کیے اس کو لے لیں، اور جس سے منع کریں بغیر سوال کیے اس سے رک جائیں، یہی اتباع ہے۔ اب بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیحہ سامنے آنے کے باوجود لوگ حدیثوں کو بازو رکھتے ہیں اور اپنے اماموں کا مسئلہ، اماموں کا فتویٰ جب لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم بھی نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو یہ جھوٹا دعویٰ ہے، یہ جھوٹا دعویٰ ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث ایک ایسا آدمی ہے جو اہل حدیث کا عقیدہ رکھنے والا، جب صحیح حدیث اس کے سامنے آتی ہے وہ اپنے ائمہ، اپنے علماء، اپنے مفتیان، اپنے شیخوں کی باتوں کو بھی نہیں سنتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ فوراً ایکسیپٹ کرتا ہے کیونکہ وہ متبع ہے۔ میرے بھائیوں، اہل حدیث کی ایک پہچان اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل حدیث کی ایک دوسری پہچان ہے، وہ یہ کہ وہ تقلید سے اجتناب کرتے ہیں۔ تقلید کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھ دی گئی ہیں، اور اس کو میں تفصیل سے یہاں مختصر وقت میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں مختصر یہ کہنا چاہوں گا کہ تقلید جو ہے شریعت میں وہ جائز نہیں ہے۔ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ قلد یقلد تقلیداً، عربی میں کہتے ہیں گلے میں پٹا ڈالنے کو، یعنی کسی جانور کو مالک جانور کو پال رہا ہے تو جانور کے گلے میں ایک پٹا ڈالا جاتا ہے، اور اس پٹے کو جس طرف کھینچا جاتا ہے جانور اپنے مالک پر اندھا بھروسہ کرتے ہوئے اسی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ تقلید کا اصل معنی ہے۔ تو ایسے ہی بہت سارے لوگ تقلید کا جام پیتے ہیں اور پلانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ ہم فلاں امام کے مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، امام شافعی کے مقلد ہیں، فلاں کے مقلد ہیں، تو تقلید جائز نہیں میرے بھائی۔ تقلید کس کو کہتے ہیں کہ امام صاحب کی بات ہے اور وہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف بھی اگر ہے، حدیث بازو رکھیں گے، امام صاحب کی بات کو لیں گے۔ اگر وہ بات قرآن کی آیت کے خلاف ہے، قرآن کی آیت بازو رکھیں گے، امام صاحب کی بات لیں گے۔ یہ تقلید ہے، اس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ہاں ایک عام آدمی ہے جس کے پاس قرآن اور حدیث کا کوئی علم نہیں ہے، تو ایسے آدمی کے لیے یہ ضروری بنتا ہے کہ ایک معتبر عالم دین جو کہ قرآن اور صحیح احادیث کا بہترین علم رکھتا ہو، وہ اس کی باتوں کو لے سکتا ہے، اور اس کی باتوں کو لے کر وہ بھی کیا ہے، کم از کم دیکھ لیا جائے کہ یہ بات صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بات درست ہے کہ غلط ہے، یہ دیکھ کر عمل کیا جائے۔ میرے بھائیوں، تقلید کا مسئلہ آج بہت زوروں پر ہے۔ تقلید، مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دے دیا، فوراً قبول کر لیے، یہ تقلید ہے۔ بہت سارے مفتی احباب کیا کہتے ہیں، پان کھانا مکروہ ہے۔ کون سا پان؟ زردے کا پان، گٹکا، سگریٹ جس میں نشہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں مکروہ کہتے ہیں۔ مکروہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، حرام، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، ہر نشاور چیز حرام ہے۔ اب اس میں کتنی کوانٹٹی میں نشہ پایا جا رہا ہے، اس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ مکمل طور پر گندگی حرام ہے، پاخانہ حرام ہے، تو اب آپ کیا کہیں گے، اتنی کوانٹٹی میں کھائیں گے تو حلال ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پوری چیزیں جو حرام ہیں، نشہ والی چیزیں ہیں، وہ حرام ہیں، تو اس میں آپ کوانٹٹی طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ اور کتنے مفتی حضرات ہیں آج ماشاءاللہ پان کی دکانیں انہی سے چل رہی ہیں، اور ماشاءاللہ زردے کے، گٹکے کے پان چاب کر مسجد کے وضو خانے بھرا دیتے ہیں، مسجد کے بیت الخلاء دیکھنے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ ایسی حالت آج ہمارے مساجد کی، اور اسی بدبودار منہ سے آ کر مصلی پر کھڑے ہو کر امامت کرواتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو ظالموں، تم نے شریعت میں ظلم کیا ہے، ہمارے اوپر جب ظلم کرتے ہیں ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اللہ کے احکامات سے جب ظلم ہوتا ہے اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے کیسے نشہ کی چیزیں کھاتے ہیں اور اسی سے آ کر امامت کرتے ہیں۔ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد نہیں آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچا لہسن، کچی پیاز، جبکہ یہ چیزیں حلال ہیں، حرام نہیں ہیں، حلال ہیں، ایسی کچی چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کیوں؟ اس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، اور اس بدبو سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، اور آپ ہیں دنیا بھر کی غلاظت آپ نے اپنے منہ میں لے کر آتے ہیں اور یہاں امامت کرتے ہیں، لوگوں کی نمازیں پڑھاتے ہیں، اور ماشاءاللہ لوگوں کا بھی ستم دیکھیے، لوگ بھی اسی روش پر چلتے ہیں۔ ہمارے مفتی صاحب کھا رہے ہیں، ہم بھی کھائیں گے، کیا مسئلہ ہے بھائی؟ مکروہ ہے، مکروہ، چھوٹا گناہ ہوتا، ہرگز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تو وہ چیز حرام ہے، مفتی کے لیے بھی حرام ہے، عامی کے لیے بھی حرام ہے، امام کے لیے حرام ہے، مصلی کے لیے بھی حرام ہے، سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز حرام قرار دیا۔ اب کوئی بندہ کہے کہ ہمارے مفتی صاحب کھا رہے ہیں، ہمارے عالم دین کھا رہے ہیں اور مکروہ کہہ رہے ہیں، ہم بھی کھائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو تم نے بازو رکھ دیا، یہی تقلید ہے، یہی تقلید ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح کسی اور ایک مسئلے میں آپ دیکھ لیجئے کہ علماء احناف کچھ اور کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے، ایسے میں بھی کیا کرتے ہیں، بازو حدیث کو رکھ دیے اور علماء احناف کی بات کو لے لیے۔ جیسے مدت رضاعت کا مسئلہ ہے، دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، بچے کو کتنے سال دودھ پلایا جائے، واضح طور پر قرآن اور حدیث کے نصوص یہ بیان کرتے ہیں کہ 2 سال بچے کو دودھ پلایا جائے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر انہوں نے زبردستی ایک فتویٰ ٹھوک دیا، اور امام صاحب کی طرف سے اس فتوے کو نشر کرنے لگے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 2.5 سال دودھ پلانے کے قائل ہیں، اور 2.5 سال دودھ پلانے کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث کی کئی دلیلیں ہیں اس کے اوپر کہ 2 سال پلایا جائے۔ اب یہاں پر قرآن اور حدیث کی باتوں کو بازو رکھ دیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نام کو لے کر ان کی طرف اس طرح کے فتووں کو منسوب کر کے ان کی طرف سے بازار میں ان فتووں کو لا کر اس کو نشر کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا، یہی تقلید ہے۔ تو اہل حدیث تقلید سے اجتناب کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا کوئی معتبر عالم بھی جب خطاب کرتا ہے اور دلائل جب پیش کرتا ہے، اہل حدیث کی یہ خوبی ہے، ایک پہچان ہے کہ وہ اپنے طور پر ان دلائل کے نمبرز لے کر تحقیق کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، کم از کم پڑھتا ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے وہ عربی زبان کا ماہر نہیں رہتا ہے، لیکن اس کی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں کم از کم وہ بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگوں، اللہ کے لیے اپنے مزاج کو سدھارو۔ بازار میں جب ٹماٹر خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں، 10-20 روپے کلو جب ہوتے ہیں، آپ اس وقت بھی ٹماٹر کو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے تلاش کر کے لیتے ہیں، سبزیوں کو ڈھونڈ کر نکال کر لیتے ہیں۔ سبزیاں لینے میں جب اتنا احتیاط کرتے ہیں تو پھر دین سیکھنے میں کیوں احتیاط نہیں کرتے؟ کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، آنکھ بند کر کے، کان بند کر کے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ بالکل مینڈھوں کی مثال ہے۔ مینڈیاں دیکھیں مارکیٹ میں، بازار میں،
ایک مینڈے کو سامنے کر دیا جائے سارے اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں. اور عرب کی سرزمین پر آپ چلے جائیں چرواہا ایک ہوتا ہے لیکن بکریاں مینڈے 2-3 ہزار اسے سونپ دی جاتی ہیں. ایک آدمی ان کو کیسے سنبھالتا ہے؟ سامنے صرف ایک کو لگاتا ہے, گدھے کو لگا دیا یا کسی ایک مینڈے کو لگا دیا, اس کے پیچھے سارے چلتے رہتے ہیں بس. تو یہی مثال تقلید کی ہے میرے بھائیوں. تقلید کا واضح ایک بڑا تفصیلی مضمون ہے, موضوع ہے, اس کو میں یہاں تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا. اتنا پیغام دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی بات دین کے مسئلے میں, شریعت کے مسئلے میں آپ کے سامنے آئے, کم از کم اس کو 2-3 علماء سے پوچھ کر تحقیق کر کے لیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے, اور وہ قرآن صحیح حدیث سے وہ بات ملتی ہو. میں یہ بات نہیں کہتا کہ 4 امام غلط ہیں, چاروں امام نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق مسئلہ بیان کیا ہے, لیکن چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام نے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ میری تقلید کی جائے. تو زبردستی ہم کیوں ان کو بدنام کر رہے ہیں؟ چاروں اماموں سے محبت ضروری ہے, اور کسی مسئلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود نہیں ہے, قرآن کی آیت واضح نہیں ہے, تو ایسے وقت میں صحابہ کا عمل دیکھا جائے گا, صحابہ تابعین تبع تابعین کا بھی اس پر ہمیں پیچیدگی سے مسئلہ پیش آ رہا ہے. ایسے میں ان 4 اماموں کی باتوں کو دیکھا جائے گا کہ کون سے امام اس بات کو قرآن اور حدیث کے کتنا قریب بیان کیے ہیں, اور قرآن اور صحیح حدیث کے قریب جس امام کی بات رہے گی اہل حدیث اس کی بات کو لے گا. صرف امام ابو حنیفہ کو نہیں, صرف شافعی کو نہیں, صرف مالکی کو نہیں, بلکہ قرآن اور حدیث کی بات جس کی قریب ہے اس کی بات لے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, نعوذ باللہ, ایسی بات ہرگز نہیں ہے. جو کہ اہل حدیث کے خلاف لوگوں کے کانوں میں یہ زہر پھیلاتے رہتے ہیں لوگ, یہ بالکل جھوٹ ہے, اس پر بھروسہ نہ کیا جائے. تو ایک اور خوبی اہل حدیث کی, ایک اور پہچان ہے, وہ ہے اپنے کسی بھی عمل میں وہ نیت کو ضروری سمجھتے ہیں, لیکن نیت زبان سے ادا نہیں کرتے. سمجھ میں آئی بات؟ نیت جو ہوتی ہے زبان سے ادا کرنے والی چیز نہیں, بلکہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے. اب یہ واضح مسئلہ ہے. اہل حدیث کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ہر نیک عمل کے لیے نیت ضروری سمجھتے ہیں, اور نیت دل کے ارادے کے نام کو سمجھتے ہیں, زبان سے ادا کرنے کو نہیں. جیسا کہ بہت سارے لوگ مارکیٹ میں طرح طرح کی نیتیں بنائے ہوئے ہیں, روزے کی نیت, فرض نماز کی نیت, سنت نماز کی نیت, نفل نماز کی نیت, جنازے کی نماز کی نیت, یہ ساری نیتیں. میں ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے واسطے, منہ میرے تابع امام کے, اور امام صاحب نیت کر رہے ہیں منہ میرے کعبہ شریف کے. یہ جو الفاظ ہیں نعوذ باللہ یہ بدعت ہیں میرے بھائیوں, یہ بدعت ہیں. اس کے اوپر اگر کوئی واضح دلیل ہے تو لا کر مجھ ناچیز کو بتاؤ, اگر صحیح نکلی تو سب سے پہلے اس پر میں عمل کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی دل کے ارادے کا نام نیت ہے. متقدمین علماء حناف نے بھی یہی بات بیان کی کہ زبان سے ادا کرنے والے الفاظ کو نیت نہیں کہتے, بلکہ دل کا جو ارادہ ہے وہی نیت ہے. اس کے لیے واضح مثال میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں تاکہ آپ بھائیوں کو سمجھ میں آئے. بہت سارے بھائی آج بھی زبان سے نیت کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرے بھائی زبان سے نیت کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جمعہ کے لیے آئے ہیں, جب گھر سے نکل رہے ہیں تو کیا آپ نے نیت کیا؟ کیا اپنی زبان سے نیت کر کے آئے کہ میں جمعہ کی نماز کے لیے جا رہا ہوں فلاں کوٹے مٹا کے راستے سے, یا فلاں جگہ سے, یا پھر الصفہ آئی جی اسی مسجد کے لیے نکل رہا ہوں؟ نیت کیے ہیں؟ نہیں کیے. اب یہاں آ کر جب کھڑے ہوتے ہیں پھر نیت زبان سے کرتے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. عربی الفاظ میں اس طرح کی نیت ایک حدیث مجھے لا کر بتا دو, نہیں ہے میرے بھائیوں. روزے کی نیت کر رہے ہیں لوگ کہ میں فلاں روزے کا افطار کر رہا ہوں, آج کے سحری کی نیت کرتے ہیں, افطار کی نیت کرتے ہیں. نیت کرنا غلط نہیں میرے بھائی, دل کے ارادے کا نام نیت ہے. جس ارادے کو لے کر ہم سحری کے لیے بیدار ہوئے ہیں وہی نیت ہے. جس ارادے کو لے کر ہم فروٹس پھل پھلائی لے کر آ کر بیٹھ رہے ہیں وہی نیت ہے. الگ سے زبان سے ادا کرنے کی یہاں قطعاً ضرورت نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کی خوبی, اہل حدیث کی پہچان ہے کہ وہ سنت کے مطابق نیت کرتے ہیں. اور یہ طریقہ انہیں کہاں سے ملا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملا. اور صحابہ کو کہاں سے ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد سے, یعنی جس طرح نمازوں کی پابندی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دی, اور آپ نے اپنی زندگی میں جتنی نمازیں پڑھے, کسی ایک نماز کے لیے ایسے الفاظ میں نیت کیے ہوں ایک دلیل لا کر بتا دیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعداد کتنی زیادہ تھی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زائد صحابہ موجود ہیں. ان سارے صحابہ اکرام کی زندگی سے الفاظ میں بیان کیے گئے ہوں, نیت ایک دلیل لا کر دیں جو صحیح ہو. نہیں میرے بھائی, اس کو کیا ہے, لوگوں نے بنایا ہے, لوگوں نے ایجاد کیا ہے, اور لوگوں نے اپنی طرف سے گڑھا ہے. ایسی گڑی ہوئی ایجاد کی ہوئی چیزوں کو اہل حدیث کبھی تسلیم نہیں کرتا. یہ واضح بات ہے, اور میں کسی کو نشانہ بنا کر نہیں بول رہا ہوں, اللہ معاف فرمائے.
میری باتوں سے اگر کسی کو دل آزاری ہو رہی ہے، دل تکلیف میں آیا ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. میں آپ کو حق بتانا چاہتا ہوں، آپ کو آئینہ دکھانا چاہتا ہوں. شریعت صاف و شفاف پانی کی طرح ہے، اس میں ملاوٹ کر کے، اس کو آمیزش کر کے پھر اس کو صاف و شفاف کہا جائے تو یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. یہی جھوٹ واضح کرنا چاہتا ہوں. تو میرے بھائیوں، اہل حدیث کی ایک پہچان، ایک خوبی کیا ہے؟ جب یہ عمل کے میدان میں آتے ہیں تو دیکھیے ان کے پاس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نماز کا فرق، ہے کہ نہیں ہے؟ آج بہت سارے لوگ اہل حدیث کی نمازوں پر تانا مارتے ہیں اور اہل حدیث کسی کی نماز پر انگلی نہیں اٹھا رہا ہے. دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. ہاں، اہل حدیث کی نماز کا مذاق اڑانا بھی غلط ہے اور اہل حدیث دوسروں کی نماز پر خاموشی اختیار کرنا بھی غلط ہے. غلط کس اعتبار سے؟ یہ تو مذاق اڑا رہے ہیں، غلط اس اعتبار سے. اب اہل حدیث دوسروں کی نماز پر اگر کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو وہ دین میں حق والی بات پر پردہ ڈال رہا ہے، حق والی بات کو چھپا رہا ہے. اپنا ایک بھائی، کلمہ پڑھنے والا بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں دوسری نماز ادا کر رہا ہے اور اس کی نماز قابل قبول نہیں ہے، وہ جہنم میں جا رہا ہے، تو ایک مسلمان بھائی دیکھ کر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ میرا اپنا بھائی ہو، وہ اگر غلط کر رہا ہے تو میں اس کو منع کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائیوں کہ جب تمہارے سامنے کوئی خلاف شرع کوئی کام ہو رہا ہے، گناہ کا کوئی کام ہو رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس وقت تمہیں ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو. اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل میں اس کام کو برا سمجھ کر چھوڑ دو. یہ دین کا سب سے چھوٹا حصہ ہے، ادنا حصہ ہے. کیا اس حدیث پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ کتنے بھائی آج نمازیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف پڑھ رہے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، اے میرے لوگوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھے ہیں ہم اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھے ہیں اور احادیث صحیحہ میں اس کی تفصیل موجود ہے. ان احادیث کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا، اس کے مطابق نماز پڑھنا اللہ کے یہاں قابل قبول ہے. اس سے ہٹ کر اگر نماز پڑھی جاتی ہے اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے. تو اہل حدیث کی ایک پہچان یہ ہے، جب یہ اپنی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے جب آتے ہیں، سب سے پہلا ان کا کام ہوتا ہے صفوں کی درستگی. صفوں کی درستگی، جب نیت کا مسئلہ ختم ہوا ہے تو صفوں کی درستگی. صفوں کو درست کیے بغیر اہل حدیث نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے ہیں. کرتے ہیں؟ سارے فقہا کا، سارے ائمہ و مجتہدین کا اس بات پر اتفاق ہے، اتفاق، اختلاف نہیں، اتفاق ہے کہ صفوں کو درست کرنا، برابر کرنا واجب ہے. واجب. اگر آپ کی صفیں درست نہیں ہیں تو پھر پوری نماز نہیں ہوگی. آپ کی صفیں درست نہیں، صفیں برابر نہیں ہیں تو نماز ہی نہیں ہوگی. اب پہلی صف میں جگہ خالی ہے 2-3 لوگوں کی، جب یہ دوسری صف میں کھڑے ہو گئے تو پھر یہ نماز میں پورا کا پورا خرابی پیدا کرنے والا عمل ہے. نماز اس سے باطل ہو جاتی ہے میرے بھائیوں. لہذا تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صفوں کو درست کرنا، برابر کرنا واجب ہے اور امام کے اوپر یہ ذمہ داری واجب کر دی گئی ہے کہ جب تک صف مکمل نہ ہو، یعنی صف درست نہ ہو، برابر نہ ہو، تب تک وہ نماز نہ پڑھائے. کیا یہ مسئلہ ہو رہا ہے دوسری جماعتوں میں؟ مؤذن صاحب کی اقامت ابھی ختم بھی نہیں ہوتی ہے، امام صاحب کی تکبیر شروع ہو جاتی ہے اور امام صاحب پلٹ کر مقتدیوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور امام صاحب فوراً نماز چالو کر دیتے ہیں. اور وہ نماز سبحان اللہ 4 رکعت والی نماز صرف مشکل سے مشکل 5 منٹ میں ختم کر دی جاتی ہے، 5 سے 6 منٹ میں ختم کر دی جاتی ہے. پیچھے جو لوگ نماز کے لیے کھڑے ہیں نہ ان کا یعنی ان کی تسبیحات مکمل ہوتی ہیں، نہ ہی ان کی قرآن کی تلاوت مکمل ہوتی ہے، سورہ فاتحہ وہ نہیں پڑھ پاتے ہیں. بعد میں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ نہیں، امام کے پیچھے جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کا سارا بوجھ امام کے اوپر ڈال دیے ہیں، امام صاحب پڑھ لیں گے تمہاری جانب سے، تمہیں صرف کھڑے ہونا ہے. میرے بھائی، کیا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، رکوع اور سجدے کی تسبیحات ہیں، یہ بھی آپ امام کے اوپر ہی ڈالیں گے؟ اگر ڈال دیں تو پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بالکل خلاف ورزی ہو رہی ہے. تو یہی چیز سے آج اہل حدیث منع کرتے ہیں. میرے بھائیوں، صفوں کی درستگی کو لے کر بعض مساجد میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں. صفوں کی درستگی کس کو کہتے ہیں؟ صفوں کی درستگی میں انتہائی اہم چیز ایک ہوئے برابر ہونا، صفوں کو برابر کرنا. برابر مطلب ایک آدمی کے کندھے کے ساتھ دوسرے آدمی کا کندھا ہو، یعنی بالکل برابر ہونا چاہیے. حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو برابر کروا کر پھر نماز شروع کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اتنے میں ایک شخص کا سینہ سامنے آ گیا، سب کے سامنے اس کا سینہ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع کیا اپنے سینے کو اندر کرو، پیچھے کرو. یعنی برابری کا مطلب یہ ہے. اور اسی طرح برابری میں 2 چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے انسان کا کندھا اور دوسرا ہے اس کے پیر کا ٹخنا.
یعنی جو پیر کا ہڈی والا حصہ ہے، ہڈی والا، وہ ٹخنا مراد ہے۔ یہ دو چیزیں صف میں برابر ہونی چاہیے، ایک۔ دوسرا ہے صف میں خالی جگہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے، اور حدیث سنن ابی داؤد کی ہے، حدیث نمبر 6660 پر 6 یعنی 666۔ اس حدیث میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقیموا الصفوف وحاذوا بین المناکب وسدوا الخلل، اے نمازیوں، اے اللہ کے بندو، اپنی صفوں کو برابر کرو، صفوں کو درست کرو، وحاذوا بین المناکب، اپنے کندھوں کے درمیان برابری رکھو، خالی جگہ مت رکھو، وسدوا الخلل، اور اپنے درمیان خالی جگہ نہ چھوڑو، خالی جگہ مت چھوڑو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے بیان فرمایا ہے کہ خالی جگہ چھوڑنے سے شیطان داخل ہوتا ہے اور شیطان نمازیوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے خالی جگہ مت چھوڑو۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وصل صفا وصلہ اللہ ومن قطع صفا قطعہ اللہ، جس نے صفوں کو ملایا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ملائے گا، جو صفوں کو کاٹا اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے کاٹے گا۔ سنن ابی داؤد کی صحیح ترین روایت ہے۔ اس حدیث کے واضح ترین ہونے کے باوجود آج لوگ صفوں کو ملاتے نہیں ہیں، پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملائے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوچھیں گے تو بولیں گے نہیں بھائی وہ اتنا ضروری نہیں ہے، یا پھر کہیں گے کہ نہیں بھائی حرم میں کیا ہو رہا ہے، مکہ میں کیا ہو رہا ہے، مدینہ میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیے اس کی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ مکہ مدینے میں کیا ہو رہا ہے، یہاں مفتی صاحب کیا بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے میرے بھائیوں، اور یہ ایک حدیث نہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں اس سلسلے میں۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حدیث نمبر 430، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہماری خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ آپ صفیں اس طرح کیوں نہیں بناتے جس طرح اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے بناتے ہیں؟ تو جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے فرشتے صفیں کیسے بناتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے سامنے جب صفیں بناتے ہیں تو ایک دوسرے سے مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہاں مل مل کر کھڑے ہونے کا کیا مطلب؟ اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ مل مل کر کھڑے ہوں۔ کیوں؟ اگر درمیان میں خالی جگہ رکھو گے تو یہاں پر تمہارے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے، تمہارے درمیان پھوٹ پڑے گی، لہذا درمیان میں اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے صفوں کو ملا کر نماز پڑھنا سیکھو، صفوں کو ملا کر نماز پڑھنا سیکھو۔ کوئی بندہ صف میں نماز میں صف ملانے کی کوشش کرتا ہے، بازو کوئی حنفی بھائی ہوتا ہے، اپنے پیروں کو ایسے گھسیٹ لیتا ہے، سمیٹ لیتا ہے، اب اس کا پیر دوسرے پیر سے جب مل جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں پیر ایک کر لے گا۔ وہ اتنی نفرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اتنی نفرت۔ اہل حدیثوں سے نفرت مت کرو میرے بھائی، کیونکہ یہ حدیثوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور حدیث تمہارے سامنے موجود ہے، حدیث تمہارے سامنے موجود ہے، ریفرنس کے ساتھ موجود ہے۔ اور آج کی دنیا میں لوگ کہیں گے کہ فلاں گندا رہے گا، اس کا لباس یہ رہے گا، اس کی بدبو سے آدمی کو ڈسٹرب رہے گا، اس لیے آدمی اتنا فاصلہ کر کے پڑھ لے وغیرہ وغیرہ۔ بعض روایتیں اس سلسلے میں ہیں لیکن وہ سندن ضعیف ہیں، موضوع ہیں، من گھڑت ہیں، ان دلیلوں کی، ان روایتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی۔ یہاں صحیح مسلم کی، صحیح بخاری کی، سنن ابی داؤد کی صحیح ترین واضح ترین روایتیں جب موجود ہیں، اللہ کے واسطے اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، ان حدیثوں پر پہلے عمل کرو۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مسلمان کا دشمن ہے، اختلاف ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ ساری چیزیں بعد میں، پہلے یہاں اختلاف ختم کرو۔ یہاں صفوں کو ملا کر نماز پڑھائیں گے، تمہارے دلوں میں اللہ محبت پیدا فرمائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صفوں کی درستگی میں، لینو، تم اپنے اندر نرمی پیدا کرو۔ کن کے لیے؟ تمہارے بھائیوں کے لیے نرمی پیدا کرو۔ یہاں کوئی صف کی ملانے کی بات کرے، کوشش کرے، اس کا کالر پکڑ کر مسجد کے باہر ڈھکل دیا جا رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ اتنی نفرت حدیثوں سے۔ یہ اہل حدیث سے نفرت نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے نفرت ہے، اور یہ عمل ہمیں جہنم میں پہنچانے والا عمل ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے ایسے اعمال سے اجتناب کریں میرے بھائیوں۔ یہ موضوع اور کنٹینیو ہونے والا ہے، وقت اجازت نہیں دیتا، اگلے جمعہ انشاءاللہ پورا اسی پر، یعنی اہل حدیث کی جو ظاہری پہچان ہے نماز کو لے کر، اور اہل حدیث کی نماز قرآن اور حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کو ختم فرمائے، حسد، کینہ، کپٹ، بغض، عناد، غرور، گھمنڈ، تکبر، جو خود خصلتیں ہمارے
دلوں میں پیدا ہو چکی ہیں، اللہ ان کا خاتمہ فرمائے، ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے حقیقی محبت کرنے والا بنائے اور شریعت مطہرہ پر مکمل عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں شرک و بدعات سے، خرافات سے، غلط رسم و رواج سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، ایسے کاموں سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، اللہ توحید کی زمینوں کی حفاظت فرمائے، جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں اللہ انہیں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، انہیں پرسکون زندگی عطا فرمائے، جہاں کہیں مساجد و مدارس کو لے کر شرارتیں کی جا رہی ہیں اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کے حق میں خیر و بھلائی کے فیصلے فرمائے، اللہ رب العالمین مظلومین کی مدد فرمائے، اللہ تعالی ہمیں جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، جب خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔